السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترتیل القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حسب معمول آج بھی سورۃ البقرہ کے ایک اور رکوع کی ترتیل کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد اس تلاوت کے بعد اس رکوع میں چند آیات کو ہم مخارج کے ساتھ کس طرح سے حروف کا خیال رکھنا ہے، اور چند ضروری جو قواعد ہیں اور چند آیت کا ہی ہم آج ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، اور جو ہم اب چند اور رولز کی طرف ہر دن نئے کچھ قواعد ہم سمجھاتے ہیں۔ آج کچھ اور ہم قاعدہ آپ کو سمجھائیں گے پروگرام کے آخر میں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ اس سے پہلے جن باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائی تھی وہ آپ ان قواعد کی مشق کر رہے ہوں گے، اور قرآن کو بہتر سے بہترین آپ کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے اب سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پروگرام کی طرف ہم مزید بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے۔ اب اس رکوع میں چند آیات کو ہم مزید تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ بیان کریں گے کہ کس طرح سے ہم قرآن کریم کو اس کے تمام قواعد کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ خیال رکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان قواعد کو اچھی طرح سے سیکھیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر ہم تیزی کے ساتھ حدر یا تدبیر کے ساتھ درمیانی صورت میں بھی تلاوت کریں گے تو اس طرح سے غالباً ہم قواعد کا یا مخارج، حروف کے مخارج کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اگر ترتیل کے ساتھ ہم ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر مخارج کو بھی ذہن میں رکھ کر اور قواعد کو بھی ذہن میں رکھ کر چند ہی آیات کو ہم سمجھیں گے تو ان آیات کے نتیجے میں ہم دوسری آیات اور دوسری صورتوں کو بھی ہم اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم پھر انہی باتوں کو دہرائیں گے جو پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے سیکھی ہیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ انہی باتوں کا اعادہ ہوگا، اور اگر ہم بار بار ان باتوں کو سنیں گے، سیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے تجوید میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشق کرنی بہت ضروری ہے۔ جو بھی ہم ہر دن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ ناظرہ قرآن کریم جو سادہ ہم پڑھتے ہیں اس سے اور مزید بہتر قرآن کریم کو تمام قواعد کے ساتھ اور تمام ضروری باتوں کے ساتھ خیال رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تاکہ جو قرآن کریم کے جو معنی ہیں وہ برقرار رہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سب سے پہلی آیت کو ہی لیتے ہیں۔ اگر ہم مختصر طور پر اب حروف تہجی کے الفاظ کی بات کریں تو اب آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ یہاں پر دال کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں، تو مختصر طور پر بتائیں گے، اور جو قواعد ضروری ہوں گے ان پر بھی بحث کی جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم نون مشدد کی بات کریں گے تو بار بار یہی بتایا کہ نون مشدد اور میم مشدد ایسے دو حروف ہیں کہ جن کو ہمیشہ غنہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، آواز کو ان پر ٹھہراتے ہیں 1-2 سیکنڈ تک اور ناک میں ان کو غنہ کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو نون مشدد کا مطلب کیا ہے؟ نون کے اوپر جب تشدید ہو، اور میم مشدد بھی اس کے ساتھ ہی ایک حرف ہے، ایک ہی قاعدہ ہے ان کا، جب اس کے اوپر بھی تشدید ہو تو ان کو ہم ناک میں ٹھہرا کر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ ان، اتنی آواز اس کی ہم نے برقرار رکھنی ہے۔ اگر ان الذین پڑھیں گے تو یہ غنہ کا قاعدہ جو ہے اس کے برعکس ہو جائے گا، جو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ذال کا خیال رکھیں آپ، یا مدہ ہے یہاں پر، اس کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مزید اگر ہم مختصر طور پر ہی اگر ایک ہی آیت کا ذکر کریں گے تو آج مناسب یہی ہوگا کہ ایک ہی آیت کو ہم جتنے بھی اس آیت میں قواعد آتے ہیں ان کو آرام سے بتائیں، تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہاں پر یہ صرف ایک ہی قاعدے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر آپ ہے وہ ذہن میں اب آنا چاہیے کہ جو کھڑا زبر ہے یہ کس کا قائم مقام ہے؟ یہ حروف مدہ میں سے ایک کا قائم مقام ہے، جو کہ الف مدہ ہم کہتے ہیں۔ الف مدہ کیا ہے؟ الف مدہ کا مطلب ہے الف سے پہلے جب زبر آئے تو اس کا قائم مقام کھڑا زبر ہے۔ تو الف مدہ کا جو قاعدہ ہے وہی اس کھڑا زبر کا ہے۔ تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم پڑھتے ہیں، اور اس الف جو کھڑا الف ہے، کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔
تو حروف مدہ اگر پھر ناظرین میں سے کسی کو یاد نہ ہو یا کنفیوژن ہو تو ایک اور بات یہ بتائیں گے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو الف، واو اور یا حروف مدہ ہیں، لیکن یہ کس طرح سے بنتے ہیں حروف مدہ؟ مد کا مطلب ہے آواز کی جو ہم لمبائی کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، مد کا مطلب وہی ہے، آواز کو کھینچ کر پڑھنا، لمبائی کے ساتھ پڑھنا۔ تو الف سے پہلے اگر فتح آئے کسی لفظ پہ تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، مطلب یہی الف، اس الف، ایک الف سے پہلے اگر زبر آئے تو وہ الف جو ہے وہ ایک الف کی مقدار کے برابر یا 1 سیکنڈ کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اصطلاح میں یا ٹرم میں اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ اسی الف مدہ کا جو قائم مقام ہے کھڑا زبر ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، واو مدہ، الف، واو اور یا 3 حروف ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو واو مدہ جو ہے وہ کیسے بن جاتا ہے کہ جب واو ساکن ہو، ساکن کا مطلب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے کسی لفظ پہ پیش ہو یعنی ضمہ ہو، تو یہ اصطلاح میں واو مدہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ واو مد، اس واو کو بھی ہم نے مد کی طرح، ایک الف کی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس واو مدہ کا قائم مقام کیا ہے؟ اس کا الٹی پیش، جو اس سے پہلے بھی سبق میں آپ کو سکھایا گیا تھا کہ الٹی پیش جو ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے واو مدہ کی طرح سے اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے چلتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف، یا مدہ۔ تو یا مدہ کیا ہے کہ یا جب ساکن ہو یعنی جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آئے کسی لفظ پہ یعنی کسرہ ہو تو یہ یا مدہ ہے، مطلب یہ یا مد کی طرح، مطلب اس کی بھی آواز کھینچ کر ہم نے ادا کرنی، اور اس کا قائم مقام یعنی آلٹرنیٹ جو ہے، اس کے بدلے میں متبادل کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے کھڑی زیر۔ تو اس کھڑی زیر کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کے برابر نیچے کی طرف اپنی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ان 3 حروف کو اور اس کے متبادل جو اور 3 ہیں، اکٹھے کل ملا کر 6 حروف جو بنتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کئی جو ہمارے قرآن پڑھنے والے ہیں اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، کئی تو بہت زیادہ اس کو اپنی آواز کے ساتھ اس کو لمبا کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہی، اور کئی تو اس کو زیر زبر پیش کی طرح بہت جلدی سے ادا کرتے ہیں، اور کئی اس کو اور طرح یعنی نرمی کے ساتھ بھی، جو کہ لین کا قاعدہ اس طرح سے بھی کئی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو صرف یہ 3 حروف کو ہم نے یاد کرنا ہے، زبانی طور پر ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بہت ہی ضروری حروف ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر اس آیت کی طرف ہم پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار کے برابر اس الف کو ہم نے کھینچنا ہے۔ منو، دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی واو مدہ کی، مطلب واو ساکن سے پہلے پیش آئے، تو یہاں پر الف مدہ اور واو مدہ اکٹھے اس کی مثالیں آئی ہیں۔ تو واو مدہ یہاں پر 1 الف کے برابر، اس کو لمبا کر کے ہم نے اس کی آواز کو لمبائی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آمنو، کئی اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ آمنو پڑھتے ہیں، مطلب اس واو کو لمبی آواز کے ساتھ ادا نہیں کرتے بلکہ صرف پیش کو ادا کرتے ہیں۔ والذین، واو کو پھر آپ دیکھیں ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا کریں، والذین، اور یہ لام مشدد تو ادا ہو گئی، تھوڑا سا اس کو دبا کے ہم نے ادا کرنا ہے۔ ذال کو ہم نے سمجھایا تھا اس سے پہلے پروگرامز میں بھی کہ 3 حروف کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ ایک سا، ذال، ذو، زبان کا جو ہمارا سرا ہے اور جو ہمارے سامنے 2 دانت ہیں، اس کے زبان کے سرے کو ان دانتوں کے کنارے کے ساتھ ٹچ کر لیں آپ، تو یہ ذال جو ہے نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، ذال۔ اسی طرح سے اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور 2 حروف کو، سا اور ذو، سا، ذال، ذو، تینوں حروف ایک ہی جگہ ادا ہوتے ہیں، اس میں سے ذال آپ لے لیں تو یہ کس سے پھر الگ ہو جاتا ہے؟ کس لفظ سے؟ زا سے الگ ہو جاتا ہے، ضاد سے بھی الگ ہو جاتا ہے، اور جو ذو جو ابھی ہم نے سیکھا ہے، زوئے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس سے بھی الگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ان تینوں حروف کا مخرج ذہن میں رہنا ضروری ہے، ورنہ یہاں پر یہی غلطی ہوتی ہے کہ ذال کی جو آواز ہے یہ
دوسرے حروف کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو والذین، اب دیکھیں ناظرین کہ یا ساکن سے پہلے کسرہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ یا ساکن سے پہلے کسرہ اگر ہو تو یہ کس قاعدے میں آتا ہے؟ یا مدہ، یعنی اس یا کو ہم نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ والذین، تو کیا غلطی ہوتی ہے یہاں پر؟ اس کو کئی لوگ جو ہے قرأت جو ہے وہ چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں، والذین، اور کئی جو ہیں بہت ہی ضرورت سے زیادہ ہی اس کو بہت بڑی جو مد ہے، مد متصل جو ہوتی ہے بڑی، اس کی طرح بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بالکل ایک الف کے برابر والذین، اور نون فتح یعنی نون زبر کا کیا خیال رکھنا ہے ہم نے کہ جلدی سے یہ حرکت زیر زبر اور پیش کی جو آواز ہے جلدی اس میں بالکل ڈھلائی نہیں ہونی چاہیے، آواز کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا، اور اس آواز کو جو نون ساکن ہے اس کو اس ہا ساکن جو نون مفتوح ہے، فتح ہے نون کے اوپر، اس کو اس ہا مفتوح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ، ہا کے اوپر جو زبر ہے اس کے ساتھ جلدی ملانا ہے۔ کیسے؟ والذین ہادوا، والذین ہادوا، تو یہ غلطی کا امکان پھر ختم ہوتا ہے کہ والذین ہادوا جو غلطی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہاں پر وہ دیکھیں کہ جس قاعدے کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے الف مدہ کا، کہ الف سے پہلے زبر جب آئے تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے، تو ہا ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے اپنی آواز کو کھینچنا ہے۔ ہا، والذین ہا، پھر دو، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو ہا دو، الف مدہ بھی آ گیا اور واو مدہ کی بھی آواز، واو مدہ کا بھی قاعدہ آ گیا، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر والذین میں یا مدہ کا قاعدہ آ گیا۔ اور ان کے متبادل کیا سمجھایا گیا آپ کو کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ان کے متبادل حروف مدہ ہیں۔ والنصارى، واو کو آپ ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا کریں، والنصا، تو اگر ہم ون پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ والنصا، پھر نون مشدد کا قاعدہ پھر آ رہا ہے کہ نون مشدد میم مشدد حروف گنہ ہے، اپنی آواز کو آپ ناک میں 1-2 سیکنڈ تک روکے رکھیں۔ کیسے؟ والنصارى، تو یہ ہو گیا نون مشدد کا قاعدہ۔ صاد کا کیا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ ہے، یعنی یہ جو صاد ہے یہ پر ہوگا، موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ والنصا، تو یہ سین سے اور جو ثے ہے، ثا ہے، اس سے آواز کو الگ کر دیتا ہے۔ والنصا، پھر را، جو را کا قاعدہ کیا ہے کہ را کے اوپر اگر فتح اور ضمہ ہو تو یہ جو ہے پر ہوگا، اسی طرح اگر کھڑا الف بھی ہو تو وہ بھی اس وقت بھی پر ہوگا یہ را۔ والصابئین میں واو کا خیال پھر رکھیں، واو کی ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، صاد کو پھر پر کریں، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے کسرہ یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ والصابئین، تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر اپنی آواز کو لمبا کریں۔ من آمن، یہاں پر کیا ہے غلطی ہوتی ہے؟ من آمن کی غلطی ہوتی ہے نا، نون کی آواز پر کئی قراءت کرنے والے رک جاتے ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آئے تو نون ساکن اور تنوین پر اظہار اس کا ہوگا، جیسے من آمن، یہ اظہار ہو گیا۔ من آمن، اگر من آمن کریں گے تو یہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، جو کہ درست نہیں ہوگا یہاں پر۔ من آمن، تو یہ کھڑا الف بھی ہے، یہاں پر اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ باللہ، اللہ کا لام جو ہے یہ کس طرح پڑھا جائے گا، کس آواز کے ساتھ؟ باریک آواز کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے، بلکہ اللہ کے لام مشدد سے پہلے والے لفظ پہ کسرہ آئے۔ اس جو اللہ کا جو پہلا لام ہے اس پہ بھی اگر کسرہ ہوتا تو تب بھی اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا۔ اگر یہاں پر فتح اور ضمہ آتا تو تب یہ یہاں پر پر کر کے پڑھا جاتا۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا، باللہ، باللہ،
تو کئی جن کو علم نہیں ہوتا وہ باللہ پڑھتے ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ باللہ۔ پھر والیومل، واو کا خیال رکھیں، یہ یہاں پر لین کا قاعدہ آ گیا، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، یہ حروف لین دو ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یہ لین کا مطلب ہے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں۔ والیومل، اس کو بھی لمبی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، والیومل آخری، یہاں پر کھڑا الف ہے اور خا کو پر کرنا ہم نے، آخری، یہ را ہے جو کسرہ آیا یہاں پر، یہ باریک پڑھا جائے گا را۔ وعمل، واو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، عین حروف حلقی، عمل، اگر امیلا پڑھیں گے تو حمزہ کی آواز آئے گی جو کہ درست نہیں ہوگا، عمل، صاد پر ہوگا، صالحن، ح ادا ہوگا حروف حلقی، فلہم، صالحن فلہم، یہ تنوین کے بعد حروف اخفا آیا ہے فا، تو یہاں پر اخفا، تنوین کا اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز ناک میں چھپے گی 1-2 سیکنڈ تک۔ صالحن فلہم، اگر ہم صالحن فلہم پڑھیں گے، صالحن فلہم، تو یہ اظہار ہو گیا جو کہ درست نہیں ہوگا، صالحن فلہم، یہ اخفا کا قاعدہ یہاں پر ہوگا، فلہم، تو یہاں پر میم ساکن کا جو ہے اظہار ہوگا، فلہم اجرہم، فلہم اجرہم، میم ساکن کا اظہار بھی ہوتا ہے، میم ساکن کا ادغام ہوتا ہے، میم ساکن کا جو ہے وہ اظہار اور اخفا اور ادغام تینوں ہوتا ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، فلہم اجرہم، یہ قواعد بھی آگے بتا دیے جائیں گے۔ اج میں کیا ہے، قلقلہ کا قاعدہ آ رہا ہے، اجرہم، اور را جو ہے یہ یہ پر کر کے پڑھا جائے گا، ہم عند ربہم، اور عین کا خیال رکھیں اور میم ساکن کا اظہار ہوگا، اجرہم عند ربہم، را کا خیال آپ رکھیں پر ہوگا، ربہم، ولا خوف، خا جو ہے وہ پر ہوگا اور واو جو ہے لین کے ساتھ پڑھا جائے گا، خوف علیہم، تنوین کے بعد عین آیا ہے تو نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ہو تو اظہار ہوگا، خوف علیہم، میم ساکن کا اظہار ہوگا، ولا ہم، یہاں پر واو کا خیال رکھیں اور میم ساکن کا پھر اظہار ہوگا، ولا ہم یحزنون، ہا کا خیال رکھیں اور وہاں واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، مختصر طور پر اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں چند جو باتیں ضروری سمجھانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا جو ہے اختتام ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، چند مثالوں کے ساتھ آپ کو ایک قاعدہ سمجھاتے ہیں کہ متحرک حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملانا، متحرک ہوتا ہے اس پہ زیر زبر پیش ہو، اور ساکن ہوتا ہے جس پر سکون یعنی جزم ہو۔ تو سکون جزم کی علامت، مطلب سکون اور جزم ایک ہی چیز ہے، یہ جزم ہے، جس حرف پر یہ علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ سکون کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں، لہٰذا متحرک حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے اس پر آواز ٹھہرنی چاہیے، مثلاً لام کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے تو لام کی زبر فتحہ پڑھتے ہوئے میم پر آواز کو ٹھہرائیں، جیسے لم، تو میم کی آواز کے لیے لب ملیں تو آواز ختم ہونے سے پہلے کھلے نہیں ورنہ میم میں جنبش آ جائے گی۔ یہ جنبش جو آ جائے گی یہ قلقلہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حروف قلقلہ سکھائیں گے، اس میں یہ بات آپ کی کلیئر ہوگی کہ جنبش کن الفاظ پر آتی ہے اور حرف کا حسن متاثر ہوگا۔ تو جنبش کا مطلب ہے حروف قلقلہ 5 ہیں، جب وہ ساکن ہو تو ان پر جنبش آتی، ان کے علاوہ نہیں آتی حروف پر جنبش، تو اسی طرح سے حسن جو ہے حروف کا متاثر ہوتا ہے بلا وجہ اگر جنبش دیتے رہیں۔ حمزہ اور عین ساکن کو پڑھتے ہوئے بھی ان پر آواز ٹھہرائیں گے تو یہ درست پڑھے جائیں گے، اگر آواز ہوا میں رہے گی تو ظاہر ہے یہ حروف ادا نہیں ہوں گے،
مثلا شین کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر سکون ہے تو اس کی آواز جھٹکے سی آئے گی، ش سے شا نہ ہو اور نا سے نا بن جائے گا جو درست نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جن کو ہم تھوڑا سا دہرائیں گے۔ تو دیکھیں لم سم، اگر ہم پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، قلقلہ سکھانا ضروری ہے، اس کے بعد وہ قاعدہ ہے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے۔ تو چند مثالیں ہم سیکھیں گے یہاں پر، لم سم جن تن ذن۔ جب آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں تو یہ نہ سکھائیں کہ یہ الف کے اوپر زبر ہے پھر میم کے اوپر جزم ہے اور اس کو ملائیں، ان کو پہلے ہی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ فتح ہے اور یہ جزم ہے، یہ حروف ملتے ہیں، تو آپ ان کو پہلے خود اس طرح پڑھ لیں تاکہ ان کو اسی طرح پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ بل مل تل جت، اب یہاں پر جت کی آواز آ سکتی تھی، اگر حروف قلقلہ ہم سیکھیں گے یا قاعدہ قلقلہ کا قاعدہ سیکھیں گے تو جہاں پر آواز کی جو جنبش آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس قاعدے کی سیکھنے کی وجہ سے باقی جو حروف ہیں وہ درست ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جت حت مت مہ سہ بہ تہ تث ہث۔ اب دیکھیں تث، اگر ہم ثا کو ہم نے صحیح سیکھا ہوگا تو سین کی آواز یہاں پر نہیں آئے گی اور نہیں صاد کی۔ تث، یہاں کوئی تس سین کی آواز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ حروف تہجی سیکھنے ضروری ہیں تاکہ جو مثالیں ہیں ان کو بھی ہم صحیح پڑھ پائیں۔ ہث قث، اب قاف کو پر کرنا ہے اور ثا کا بھی خیال رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فث فح شح ہا حروف ہلکی، شخ مخ۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی کل ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔